وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سورہ المومنون کی 100 نمبر آیت کے بارے میں تھوڑا سا پوچھا ہے کہ اس کی وضاحت کر دیں۔ دیکھیے، یہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ابھی تم زندہ ہو، تمہیں ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، توحید کی طرف بلایا جا رہا ہے اور صحیح دین تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تم ماننے سے انکاری ہو، اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے، رشتہ داریوں کی وجہ سے، یا منصب کی وجہ سے، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے تمہارے ذہن کے اندر۔ تو آج تو تم نہیں مان رہے ہو، لیکن ہمیشہ تو یہاں نہیں رہنا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ موت جو ہر ایک کے سامنے آتی ہے تمہارے سامنے بھی آئے گی، تو اس وقت تم چیخو گے، چلاؤ گے اور فریادیں کرو گے کہ یا اللہ مجھے دنیا کی طرف لوٹا۔ اب یہ دنیا سے میں لے کے جا رہے ہیں، یعنی فرشتے لے کے جا رہے ہوتے ہیں دوسری دنیا میں، تو یہ چیخو چلا رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی، اب میں صالح عمل کروں گا، اب میں کسی کی نہیں مانوں گا، اب میں ان سب کا انکار کرتا ہوں جن کو میں پہلے مانتا رہا ہوں، اللہ کے علاوہ جن کی بات مانتا رہا ہوں۔ ساری باتیں اس کے منہ سے اسی طریقے سے نکلیں گی، اور اس کو ڈانٹ کر بتایا جائے گا کہ خبردار چپ ہو جاؤ، یہ تمہارے منہ کی ایک بکواس ہے جو تم بار بار کہے جا رہے ہو، یہ ہونا نہیں ہے، اب یہ ہو ہی نہیں سکتا، تمہارا وقت ختم ہو گیا۔ تمہیں سمجھانے والے بھی آئے تمہارے خیر خواہ، لیکن تم نے ان کو جھٹلایا اور ان کی بات نہ مانی، تو اب اس عذاب کی طرف چلو۔ تو اصل میں اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ اب قیامت تک کے لیے تمہارے درمیان، یعنی اس دنیا کو جس کو چھوڑ آئے ہو اور جدھر تم جا رہے ہو، اس کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، ایک برزخ حائل ہوگی، ایک بیریئر حائل ہو گیا۔ اب تم کبھی نہیں وہاں جا سکتے ہو۔ ہاں، قیامت کے دن جب تمہیں زندہ کیا جائے گا، یعنی تمہیں جسم اور روحیں میں آپس میں ملائی جائیں گی اور انسانوں کو، مردوں کو زندہ کیا جائے گا، سارے مردے زندہ ہوں گے حساب کتاب، اس وقت تک یہ آڑ ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا یہ۔ تو یہ اصل میں باتیں ہیں۔ ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے گروپ کے اندر، وہ بھی یہی ہے کہ ان کو کتنا ہم سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، شرک ناقابل معافی جرم ہے، اور انبیاء توحید پھیلانے آئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے تو لعنت بھیجی، اور ایسے موقع پر لعنت بھیجی جب بالکل زندگی کے آخری دن تھے اور انتہائی پریشانی کا عالم تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کبھی چادر اوڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹاتے ہیں، اور منہ سے ایک بات جاری ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ان یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو جا کے سجدے کیے ہیں۔ بتاؤ اللہ کے بندو، جو انبیاء کی قبروں کو جب کوئی قوم سجدے کرتے کیوں کرتی ہے؟ بیچ میں نبی کی وجہ سے کہ نبی کی لاش یہاں پڑی ہوئی ہے، نبی یہاں دفن ہے، اس وجہ سے وہاں آ کے سجدے کرتے ہیں۔ تو حالانکہ جو بھی نیک لوگوں اور انبیاء کو پوجتے پکارتے رہے ہیں، تو وہ تو آگے سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ تو نہیں بتا سکتے تم کیا کر رہے ہو۔ ہاں، منع کر کے گئے ہیں وہ دنیا کے اندر ہمیشہ، جتنے انبیاء گزرے ہیں۔ اور اگر شائبہ تک کوئی قوم نبی کے سامنے شرک کا کرتی تھی تو نبی چیخ اٹھتے تھے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر چوکنے ہوتے تھے اس معاملے میں۔ تو اب چونکہ وہ مرنے کے بعد تو کچھ نہیں آگے سے کر سکتے ہیں، تو جنہوں نے مرنے کے بعد انبیاء کی قبروں کے سامنے سجدے کیے، ان پر تو نبی علیہ السلام لعنت بھیجیں۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، اس سے بڑا جرم ہے، یقین کیجئے، کسی زندہ نبی کے اوپر یہ الزام لگانا کہ اس نبی نے سجدہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور انسان کو، اور پھر دوسرے نبی کو سجدہ کیا، اس سے اوپر جرم ہے۔ پھر دونوں نبی آپس میں خوش ہو گئے اور اللہ بھی خوش ہو گیا۔ کیسی بدبختی ان کے حصوں میں آئی ہے، خاص کر محمد حنیف کے حصے میں کتنی بڑی بدبختی آئی ہے، اور اس کا اقتدار ختم ہو گیا آخر جا کے، اور اسی شرک کی حالت میں اس کی اگر موت آ گئی، ابھی چند لمحے ہیں اس کے پاس، وہ سانسیں آ جا رہی ہیں، اگر توبہ کر لے تو اس کی جان بچ سکتی ہے، لیکن اگر اسی شرک کی حالت میں موت آ گئی تو یہ چیخے گا، چلائے گا، جیسے فرشتے اس کے سامنے آئیں گے اور بار بار چیخے گا، اور ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی کیونکہ باقی سارے شرک جتنے تھے ان سے انہوں نے بیزاری کا اعلان کیا، بڑی لوگوں کی باتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، جان مال لگانے کی کوشش کی، تو اس کے بعد بھی پھر ایک شرک رہ جائے، اور اس حالت میں کہ جو بتانے والے نے بتایا بھی، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بحثیں کرتے رہے، ان کی تقریریں بھی سامنے آ گئیں، ان کے درس سامنے آ گئے، لیکن یہ کہہ کے محمد حنیف صاحب نے انکار کر دیا کہ یہ ان کی آواز ہی کوئی نہیں ہے جی، وہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے،
کل یہ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن حنبل کو کافر مشرک نہیں کہا تھا، طاغوت نہیں کہا، وہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے، یہ جتنی وہ پھر سوال و جواب ہوں گے، جتنی چیزیں ہوں گی سب کو کہنا یہ ان کی آواز ہی نہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی فریب کاری ہے۔ اور جس طرح یہ سعید احمد کی جو توحید ہے یہ محمد حنیف والی توحید ہے، اور محمد حنیف نے اس کی وجہ سے اس چیز کو آگے بڑھایا ہے، کیونکہ محمد حنیف تو بہانے ڈھونڈتے تھے کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جو ڈاکٹر صاحب کے خلاف یا اس سے بڑا عالم ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھیں، تو سعید احمد نے یہ ان کو مواد فراہم کیا، اور وہ ان کے اعتماد کے اوپر، سعید کے اعتماد کے اوپر اور آگے بڑھتے جائے، اس طرح یہ دونوں نے مل کے یہ کھیل کھیلا ہے۔ اور جو حبل اللہ کے اندر انہوں نے مضمون لکھا جب یہ پکڑا گیا تو اس کے بعد دونوں انکاری ہو گئے، وہ محمد حنیف کہتا ہے کہ ہاں کسی اور نے لکھا تھا، ہم نے تھوڑی بہت اس کی سیٹنگ کی تھی، اور سعید کہتا ہے نہیں نہیں اسی نے لکھا تھا، تو اندازہ لگے اس پر بھی ان کا جھگڑا ہو گیا، اور اب دونوں ایک ہو گئے اس اللہ کی توحید کے مقابلے میں، ایمان خالص کے مقابلے میں انہوں نے ایکا کر لیا۔ اور اب پتہ چلا ہے کہ جب انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانتا اور اللہ کے سجدے کا قائل ہے وہ توحید سے نابلد ہے، دیکھیں ان کے دماغ کے اندر کیا گھوم رہا تھا، جس کی تشریح اب سعید احمد نے کھل کے کر دی ہے۔ تو یہ ہے ان کا معاملہ بھائی، ان کی توحید مشرکانہ ہے، یہ توحید کے اندھے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو مار پڑی ہے، ان کی کتنی عزت تھی پہلے، لیکن ساری دنیا کے سامنے اور سارے مومنوں کے دلوں کے اندر جو ان کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے، بغض پیدا ہو گیا، وہ اسی شرک کی وجہ سے ہے، انہوں نے شرک کا انجیکشن دیا ہے جماعت کے اندر، مومنوں کی جماعت کے اندر جو شرک کا انجیکشن دے وہ بہت بڑا مجرم ہوتا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت آگے چل رہی تھی اس کے اندر عمر بن لئی الخزائی نے سب سے پہلے شرک کا انجیکشن دیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا ہے اس کو آنتوں کے اوپر یہ چل رہا ہے جہنم کی آگ کے اندر گدھے کی طرح، اس طرح اس کا یہ جو فعل تھا وہ برا سمجھا گیا، اور لوگوں کو بتایا گیا کہ اس کو اپنا بڑا ہیرو سمجھتے ہو، اور ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے اسی نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق جو ان مسلمانوں کے اندر جس نے شرک کیا ہے عمر بن لئی الخزائی کی طرح، وہ احمد بن حنبل ہے جس نے عود روح فی القبر کا عقیدہ، اور اس احمد بن حنبل کے اوپر بھی وہی کچھ بیت رہی ہوگی جو عمر بن لئی الخزائی کے اوپر، اور اسی سنت کو آگے بڑھاتے ہوئے اب یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ اس مومنوں کی جماعت کے اندر شرک لانے والا یہ محمد حنیف کے ساتھ اور سعید احمد کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا جو عمر بن لئی الخزائی کے ساتھ اور احمد بن حنبل کے ساتھ ہوا ہے، اور ان کا صرف فرق یہ ہے کہ ان میں ابھی سانسیں آئی، یہ توبہ کر سکتے ہیں، یہ اس انجام سے بچ سکتے ہیں، یقین کیجیے، لیکن اگر یہ اسی عقیدے پر شرک کے اوپر ڈٹے رہے، اور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ ڈٹے رہیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی انجام ہوگا، اور جو بھی ان کو مانے گا صحیح اور ان کی اس جماعت کے ساتھ چمٹا رہے گا، ان کی عمارت کے ساتھ، اس کے ساتھ یہی انجام ہونے والا ہے۔ باقی اب ڈاکٹر عمر عبداللہ کے بارے میں سنا ہے کہ ان کو امیر بنایا گیا ہے، اور وہ ایک مجاہد کے بیٹے ہیں، ان کے اندر اگر وہ مجاہدانہ اور صاف کبھی جاگ پڑے وہ چنگاری تو یہ سارا معاملہ ختم ہو سکتا ہے، جماعت پھر ساری کی ساری جماعت اکٹھی ہو سکتی ہے، یہ جتنے گروپ بنے وہ بھی واپس آ سکتے ہیں، غور و فکر اگر کریں گے تو پھر اسی طرح کی مضبوط جماعت بن سکتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ باری باری اللہ تعالیٰ سب کی آزمائش لے رہے ہیں، پہلے شروع میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کتنی آزمائشیں ہیں، لیکن وہ ڈٹے رہے جم کے، انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض، انہوں نے یہ جب اصول اپنایا تو اللہ نے پھر ان کو عزت دی، ایمان خالص کے اوپر وہ جمے رہے، پھر بعد میں محمد حنیف کچھ عرصہ چلتے رہے صحیح، لیکن آخر میں آ کے 2017 کے اندر انہوں نے سرنڈر کر دیا ابلیس کے سامنے، اور اس سرجۂ تعظیمی کا شرک لے گیا، ان کی باری بھی اب ختم ہو گیا، اب عبداللہ عمر کی باری آئی ہے، ڈاکٹر عبداللہ عمر کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہوش سے کام کرنے اور غور و فکر کرنے اور ایمان خالص کی طرف پھر لوٹنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔